شادی کی تیاریاں دونوں حویلیوں میں خاموشی سے بڑھنے لگی تھی۔ زمان کی طرف تو کسی قسم کے شادیانے ڈول ڈمال کا شبہ تک نہ تھا، لیکن بالکل دوسری جانب واقعی حویلی میں اب کی دولکی رکھی جانے لگی تھی۔ روز رات کو ان کی طرف سے شور ہنگاموں کی آوازیں سنائی دیتی تو اس جانب کو موجود لوگ کچھ اور اداس ہو جایا کرتے۔ یہ زندگی کا بہت عجیب سا رنگ تھا کہ جس میں غم اور خوشی کے درمیان معلق رہنے کی عزت ہر شخص کے چہرے سے آیا تھی۔ عمل نے ایسی ہی ایک رات میں کمرے کی ریلنگ کی جانب کھلتے دروازے کو واقعہ خاموشی سے سوندھی چلتی ہوا کو محسوس کرتے وہیں آ کھڑی ہوئی۔ دور دور تک سبزہ پر بتیاں روشن تھیں اور ان روشنی میں نیچے کام کرتے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ سبزہ زار کے نئے سرے سے کٹائی کی جا رہی تھی اور اس کی تراش شراشر سے سجایا جانے لگا تھا، کیونکہ اب سب ہی جانتے تھے کہ اس کی شادی دور نہیں ایک مہینہ تھا بس۔ درمیان میں اس ایک مہینے میں کرنے کو بہت سے کام تھے، لیکن کسی بھی کام کو چھونے تک کا دل نہیں کرتا تھا۔ دل جیسے ساری دنیا سے بیزار تھا، خفا تھا۔ اس نے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کندھے پر ڈالا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھے دور آسمان کو دیکھا کہ اس کی ہر پل شرارت سے چمکتی شہد رنگ آنکھیں اب اداسی کے گہرے ڈوروں سے جگڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارے وجود میں گویا کسی نے خاموشی کھانٹ دی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عمل، جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو تسلی دی، اسے خود کو تسلی دینی ہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اپنی ذات کو ایک چھوٹی سی خوشی تو وہ بھی دے سکتی تھی۔ اس سے محبت نہ کرنے کے ہر حربے میں ناکام ہونے کے بعد اس نے قبول کر ہی لیا تھا کہ دل کے فیصلوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوا کرتا، دل باتوں سے اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی اس سے نفرت کرنے کی، کتنی ہی دفعہ خود کے قدموں کو اس تک جاتے راستوں سے پھیرا تھا، لیکن ہر کسی خواب سے جاگنے کے بعد وہ اسی کے سامنے کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اس سے بچنا چاہتی تھی لیکن بچ نہیں پاتی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھوں میں پانی سا چمکنے لگا۔ اس کی نصفاری آنکھوں کی جگمگاہٹ سنجیدہ سے چہرے پر کبھی کبھار معصوم بچوں کی سی حیرت، اس کی کسی بات پر بے سہاتا عمر تھی مسکراہٹ کو روکتا۔ دور سے آبرو اچکا کر پوچھتا کیا ہوا؟ خاموشی سے اسے دیکھ کر زیر لب مسکراتا۔ اس کے جھکے سر کو نرمی سے دیکھنے کی عادت، کیا کوئی تھا اس جیسا؟ کیا اس بڑی دنیا میں کوئی اس کے لیے ولی جیسا ہو سکتا تھا؟ وہ جو غصے میں آ کر لوگوں کا منہ توڑ دیا کرتا تھا، اس کے ساتھ سختی سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا اس کے لیے۔ کیا کبھی نفیس ایسا ہو سکتا تھا؟ کیا کبھی نفیس اس کے ساتھ اتنی احتیاط کے ساتھ چل سکتا تھا؟ بھلے تو اس کو نگاہ بڑھ کر دیکھتا تک نہ تھا کہ وہ جانتا تھا اسے سہارنا مشکل ہوگا۔ نظروں پر اس قدر کڑے پہرے صرف ایک ولی ہی بٹھا سکتا تھا۔ اتنے بے اختیار منہ زور سے جذبے کو اس نے لگامیں ڈال کر رکھا تھا۔ اس بڑی دنیا میں ولی احمد جیسا کوئی تھا ہی کب؟ میں آج آپ کو آخری بار یاد کر رہی ہوں ولی، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی۔ آج کے بعد میں آپ سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آج کے بعد ایک آنسو پھسلا میں آپ کے لیے کبھی نہیں رہوں گی۔ اب میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرایا کروں گی۔ میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرانا چاہتی ہوں ولی۔ میں آپ کو ایک اچھی یاد کے طور پر اپنے دل کے ہانوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا ضرور کروں گی۔ اب بس بہت ہو گیا رونا دھونا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ مسکرا کر آنسو صاف کیے۔ آپ دیکھیے گا، میں اپنی زندگی میں خوش رہنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ولی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اچھی بچی ہوں، میں بہت اچھی بن کر رہوں گی۔ اب بہت رو لیا سب نے، اب بس اب میں نہیں رہوں گی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کے اختیار سے باہر ہی ہوتی ہیں۔ میں اب کبھی نہیں رہوں گی۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی چہرے جھکائے رو رہی تھی، اور روتے روتے شاید وہ کچھ کہہ بھی رہی تھی، اسے صرف ولی سن سکتا تھا۔ وہ نہ بھی کچھ بولتی تب بھی وہ اسے سن لیا کرتا تھا۔ شاید اب بھی وہ کہیں اسے سن رہا ہو، شاید اب بھی ہوا سے اس کے بال ایک جانب اڑ رہے تھے، اور گردن میں لڑکتے آنسو اسی شدت کے ساتھ اسے بھگوتے اس پر چڑھی اداسی کو سمیٹ رہے تھے۔ ایک آنسو ہی تو تھے اس دنیا کی سب سے شفاف حقیقت، باقی سب تو دھول تھا، گرد سے آٹا۔ اگلا 1.5 ہفتہ اسی خاموشی سے کٹ گیا۔ اس نے اپنی روٹین بدلی تھی۔ اب سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی، سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تو وہ بولا کرتی تھی،
ہاں اب وہ بہت بولنے لگی تھی، بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ بی جان اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی تھی اور آغا جان جو اس کی خاموشی کی گہری چاپ سے اب اکثر پریشان رہنے لگے تھے، سکون میں آگے وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب کو لگتا تھا اب وہ واقعی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ہاں اس نے سب کو یہی یقین دلایا تھا، اس نے سب کو یہی دھوکہ دیا تھا، لیکن اگر اس عرصے میں ولی اس کے پاس ہوتا تو وہ اس سے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ جو آنکھوں میں جان کا روح تاکہ بعض گشت کو محسوس کر جائے، ایسے کسی انسان سے بچنا ذرا مشکل ہی تھا۔ ناشتے سے فراغت کے بعد وہ شازیہ اور بی جان کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی، کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے شازیہ نے اس کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لے لیا تھا۔ اس نے بلا چونچا حامی بالی، مجھ سے ابھی کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن شازیہ کے رویے سے وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ اب طنز بہت کام کرتی تھی، شاید بات کی حالت کا اثر تھا کہ اب نہ وہ زیادہ اپنے کمرے سے نکلتی نہ ہی امینہ، اس نے بھی انہیں انہی کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، سب اس کے لیے اب ایک برابر ہو گیا تھا۔ اگلی شام کی چائے اس نے سبزہ زار پر لگوائی اور پھر بی جان اور آغا جان کے لیے پرسکون سے شام میں آ بیٹھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، امل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دور کیاریوں سے آتی تازہ پھولوں کی رسیلی سی خوشبو نے ساری شام گویا معطر کر دی تھی۔ اس نے ایک پل کو چہرہ پیچھے کو موڑ کر دیکھا، ایک پل کے سارے منظر بدل گئے تھے۔ دور پتھریلی روش پر چلتے اونچے لمبے سے ولی کی شال نظر آئی تھی اسے۔ وہ یک ٹک ادھر دیکھ گئی، گردن کے گرد لپٹی شال کو درست کرتا کسی بات پر ناگواری سے سر نہ پھیلا تھا۔ وہ آج بھی کہیں آس پاس ہی تو تھا۔ آغا جان کے بلانے پر وہ یک دم چونکی تھی، پھر رخ پھر کر انہیں دیکھا۔ کہاں گم ہو بچے؟ اس نے مسکرا کر جلدی سے سر ہلایا تھا۔ ہلکے شربتی رنگ کی پلین لمبی قمیض کے نیچے سفید چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے اسے سبزہ زار کا سب سے خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ خوبصورت، کومل لیکن اداس۔ ولی کب تک ایک ہسپتال سے زمان؟ بی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے ان سے پوچھا تو اسودہ سی سردار بابا نے ایک مطمئن سے سانس خارج کی تھی۔ بس 3-4 دن میں ڈسچارج ہو جائے گا وہ۔ خدا کا شکر ہے اس کے ہم جلد منزل ہو گے۔ پتہ ہے اس کے ڈاکٹر سے میں نے بات کی تھی، وہ خود بھی حیران تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی کے ساتھ کیسے ریکور کر سکتا ہے، لیکن ولی کی قوت مطابقت بہت مضبوط ہے، اس لیے وہ اتنی جلدی گھر واپس آ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، بی جان بے سہاتا کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کی تو ساری مرادیں بڑھ رہی تھی۔ امل نے بھی سکون کا سانس خارج کیا، وہ ٹھیک تھا، جلد واپس آنے والا تھا۔ اسے احساس سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئے گا تو گھر میں گاؤں والوں کی دعوت کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ زمان میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، بس اب وہ آ جائے تو ہم بھی اپنے ارمان نکال سکیں اس پر۔ اور اب آپ ذرا آنے دو اسے، کسی اچھی سی لڑکی کو دے کر شادی کر دوں گی اس کی۔ بہت ہو گیا بس، اب نہ کہہ کر تو دکھائی مجھے یہ جلا۔ زمان یکدم ہنس پڑی تو وہ نہیں ہنس سکی۔ بھئی آپ کا لاڈلا ہے، جو کرنا ہے کرے اس کے ساتھ، میں تو اس معاملے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب واقعی اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ کیوں امل؟ انہوں نے ایک دم اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھ میں بکری چائے چلک پڑی۔ گرم مایہ سے اس کی انگلیاں سلگنے لگی تھی، مگر کچھ اور بھی تھا جو اس کے اندر سلگ رہا تھا، جس کی سازش اس جسمانی سوزش سے زیادہ تھی۔ جی بابا، کیوں نہیں؟ مسکرا کر کہا اور پھر وہاں سے اٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ سبزہ زار عبور کرتی داخلے دروازے کی جانب بڑھی تو دیکھا لانچ میں نورا فون کرڈل سے اس طرف رکھ کر اسے ہی بلانے آ رہی تھی۔ وہ بی بی سامیہ جی کا فون آیا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا، فون کی جانب بڑھے۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کل سامیہ کے گھر جانا چاہتی ہوں، بی جان سامیہ آ رہے تو اسے یہاں بلوا لو نا۔ بی جان اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ بی جان میں خود جانا چاہتی ہوں، اس کا گھر بھی دیکھ لوں گی اور تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں نا؟ چلی جاؤ میں۔ اچھا چلی جانا، لیکن اکیلے نہیں، نورا کو ساتھ لیتی جانا اپنے۔ یوں اکیلے جاؤ گی تو آغا جان غصہ ہوں گے کہ انہیں کندھے اچکا دی۔ اسے نورا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے میں واپس آ کر بہت کو پھر سے بہت بوجھل محسوس کرنے لگی تھی، پھر سر جھٹ کر وارڈروب کی جانب چلی گئی۔ کل اسے بہت فریش لگنا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس سے گزر رہی ہے۔ وہ کسی کے بھی سامنے اب کی کمزور نہیں بننا چاہتی تھی،
ایک فیصلہ اگر کل ہی لیا تھا تو اسے آخر تک نبھانا چاہیے تھا۔ اس نے وارڈروب کا پٹ کھولا اور پھر اپنا پسندیدہ فراق نکال لی۔ وہ سادہ سا آف وائٹ کلر کا فراق تھا، ایسا رنگ جو اس پر بہت کھلتا تھا، بہت جچتا تھا۔ اس نے ایک پل کو اسے دیکھا اور پھر اسے بیڈ پر پھیلا کر سنگار آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چٹیاں میں گوندے بالوں کو اب وہ کھول کر سوچتی نگاہوں سے خود کے برعکس کو دیکھ رہی تھی، عکس جو آئینے میں دکھتا تھا ایک سا مگر ایک جانب سے الٹا۔ اصغر نے اس کے ساتھ ہی ناشتہ کیا اور پھر کسی ضروری کام کا کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رات ہی اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 3-4 دن بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس نے صد کا بیدار ہاتھ تیر ہو کر سر بیڈ کے پیچھے ٹکا خاموشی سے ہسپتال کی چھت کو دیکھ گیا۔ امل بھی ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہونے چلی گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ اس نے سیال چادر خود کے گل پیٹی اور کچن میں بی جان کو خدا حافظ کرنے چلی گئی۔ پھر نورا کو سالی سبزہ زار پار کر کے گاڑی میں آ بیٹھی۔ صبح کی دھلائی سی دھوپ میں وہ دمک رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کا لباس پہنے اس کا روپ کسی ابصرہ کا عکس لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تو وہ گزرے لمحوں کے شہر میں کھوئی پیچھے کو بھاگتے سرسوں کے کھیتوں کو دیکھنے لگی۔ ہر چیز پر اس کا نشان سب تھا۔ یاد نہ بھی کرنا چاہتی تب بھی وہ تھا کہ ہر جگہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اندر کی جانب موڑا۔ ہاشم نے اپنے آفس میں قدم رکھا۔ آج قریباً 25 دن بعد وہ اس آفس میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے زخموں نے اسے یہاں تک آنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب بھی اس کے چہرے پر مند مل زخموں کے نشانات موجود ہیں، مگر وہ خود پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آفس اپنی درست حال پر واپس آ چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پیچھے لگی کرسی پر آ بیٹھا، پھر ہاتھ میں پکڑے فون کو کان سے لگایا۔